بھائی گزارش یہ ہے کہ مرنے والے کا 3 دن جو ہے سوگ منانا یہ شریعت میں ہے کہ 3 دن اس کا سوگ منائیں اور میت والے گھر سے کچھ نہ کھائیں، بلکہ ہمسائے اور دوست احباب جو ہیں وہ 3 دن تک کھانا پکا کے ان کو بھیجا کریں، اور لوگ جو آئیں وہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اور ہمارے یہاں یہ 3 دن کے بعد جو کلخانیاں وغیرہ کرتے یہ بدعت ہے، اس سے ہمیشہ بچیں۔ جو نماز نہیں پڑھتی عورت، ساری زندگی نہیں پڑھی، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو کافر ہے۔ جنت کا کیا معنی؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ اور امام محمد بن رجب الحنبلی رحمہ اللہ وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جو بندہ مرد یا عورت بالغ ہو کے بغیر عذر کے ایک نماز بھی چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اسی بے نمازی کی حالت میں اگر وہ مر جائے تو امام صاحب نے لکھا ہے کہ لا یصلی علیہ، اس پہ جنازہ نہ پڑھو، وہ کافر ہے۔ ولا یدفن فی مقابر المسلمین، نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ تو تم نے تو ساری زندگی نہیں پڑھی، اب اس کا کوئی علاج ہے؟ لیکن ابھی بھی موقع ہے، زندہ ہو توبہ کر لو، اللہ معاف کر دیں گے، آئندہ کے لیے پابندی کر لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توبہ کے دروازے ابھی بند نہیں ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تارک نماز جو ہے وہ کافر تو نہیں ہے، لیکن اس نے کام ایسا کیا ہے جو اس کو کبھی کفر تک لے جائے گا، لہذا کیا کرو، یعذر و یحبس، اس کو قید خانے میں بند کر دو جب تک توبہ نہ کرے، اور اس کو تعزیر سزا بھی دو۔ لیکن ایک امام کا تو بالکل کھلا فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہے۔ میری سسرال والے گالیاں دیتے ہیں، بہرحال صبر کرو، صبر سے بڑا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی کب تک گالیاں دے گا؟ تم چپ کر کے کھڑے رہو، کتنی گالیاں دے گا؟ گالیاں دیتے دیتے زبان خشک ہو جائے گی، دماغ پاگل ہو جائے گا۔ آپ بالکل چپ کر کے کھڑی رہے، ایک لفظ کا بھی جواب نہ دیں۔ گالیاں بڑھتی تب ہیں جب وہ ایک نکالتے ہیں، تم بھی اللہ کی رحمت سے 3 نکالتی ہو، تو پھر ختم کیسے ہوں؟ بہرحال صبر سے اس کے خلاف کوئی علاج نہیں ہے۔ جو قرآن پاک پڑھا ہوا نہ ہو سنتا رہے، ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنتا رہے۔ انگلی رکھ کے پڑھنا یہ جاہلوں والی بات ہے کہ انگلی رکھتے جاؤ، انگلی رکھنے سے کیا ہو جائے گا؟ قرآن زبان سے پڑھا جاتا ہے، انگلی سے تو نہیں پڑھا جاتا۔ قرآن پاک کو چومنے کا حکم شریعت میں نہیں ہے، نہ کسی حدیث مبارک میں ہے کہ حضور پاک نے چوما ہو یا صحابہ نے چوما ہو۔ حیض کی حالت میں عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی حنفی مسلک میں۔ حنابلہ کے نزدیک اگر وہ معلمہ ہے، قرآن پڑھانے والی ہے، تو وہ کہتے ہیں پڑھا سکتی ہے، لیکن حنفی کہتے ہیں کہ نہیں، جب وہ حالت حیض میں ہے یا حالت جنابت میں نہ قرآن کو ہاتھ لگائے اور نہ قرآن پڑھے۔ باقی وظائف جو ہے نا وہ پڑھ سکتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، درود شریف، کلمہ شریف، وہ پڑھ سکتی ہے۔ میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، ایک ہی بیٹا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اور اولاد نہیں ہوگی۔ بہرحال ڈاکٹروں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، وہ بظاہر اسباب کو دیکھ کے کہتے ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے امید رکھا کریں، اور جو قرآن میں دعائیں ہیں نا اولاد کے لیے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ دعائیں ہر نماز کے بعد پڑھا کرو۔ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں مسجدوں میں عود کی لکڑی جیسے یہاں سعودی عرب میں جلاتے ہیں خوشبو کے لیے، وہاں مسجد میں جلائیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، مسجد میں تو خوشبو ہونی چاہیے۔
بہرحال گزارش یہ ہے کہ کارپیٹ کے نیچے جو فوم ڈالا جاتا ہے تاکہ ذرا نرم ہو جائے، اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ اتنا نہیں ہوتا کہ آدمی کی پیشانی اس پہ کھب جائے۔ صحابہ کے اصل تو اصول یہی ہے کہ علیہ السلام پیغمبروں کے لیے ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کے لیے ہے، رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے ہے، اس کے بعد جو تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، محدثین، فقہاء، اولیاء، ان کے لیے رحمت اللہ علیہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو رضی اللہ عنہ کہہ دیا جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اصل یہ خاص ان کے لیے ہے کہ اللہ نے قرآن میں ان کو کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میں نے احرام کی حالت میں یہاں کے جو واش روم میں لیکوڈ صابن ہاتھ دھو لیا، کوئی بات نہیں، ویسے 1-2 ریال خیرات کر دو۔ میں نے 4 چکر طواف کے کیے تھے کہ نماز کھڑی ہو گئی، میں نماز میں مل گئی، نماز کے بعد باقی پورے کیے، ٹھیک ہے، اچھا کیا۔ عورتوں کے لیے ایسے برقعے کہ لوگ برقعے کو دیکھتے ہیں وہ ناجائز ہیں، وہ تو فیشن ہے، برقع تو نہ ہوا نا، برقع تو ہوتا ہے حجاب کے لیے، یہ تو حجاب کے لیے نہیں ہے، یہ تو فیشن کے لیے ہے، یہ تو الٹا آدمی کو یعنی زیادہ خوبصورت بناتے ہیں۔ فجر اور عصر کے بعد اگر عمرہ یا طواف ختم ہو تو 2 رکعت بعد میں پڑھے۔ میں نے فجر کے بعد طواف شروع کیا، 6:30 بجے ختم ہوا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہاں اشراق کب ہوتا ہے، میرے خیال میں اس وقت اشراق نہیں ہوتا، سورج نکل رہا ہوتا ہے، اس کے 15-20 منٹ کے بعد اشراق ہوگا۔ اگر پاکستانی ایجنٹ نے پیکج میں ہم سے پیسے زیادہ لیے لیکن یہاں ہمیں اچھی رہائش نہیں دی، بالکل آپ پکڑیں اس کو، اس کی شکایت کریں تاکہ ایسے لوگوں کے لائسنس کینسل ہوں۔ ایک لاکھ کا ثواب جو ہے وہ پورے مکے کی حدود میں ہے، چونکہ پورا حدود حرم جو ہے وہ مسجد الحرام ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اسلام میں 3 دن، 10 دن یا 40 دن جو تبلیغ میں لگاتے ہیں، ساری زندگی بھی لگاؤ تو کم ہے۔ اس میں دین کے بارے میں تمہیں بڑا فکر ہے، یہ 2 سال جو نوکری کرنے کے لیے آتے ہیں ان کا کوئی فکر نہیں، ان کو تو پہلے مسئلہ سمجھاؤ نا، تم دین میں لگے رہو، 40 دن نہیں 40 سال لگے رہو، جب تک زندگی ہے، من المہد الی اللحد، پیدا ہونے سے لے کر قبر تک تبلیغ کرتے رہو۔ ہم 8 لوگ عمرے پہ آئے ہیں، اللہ کو قبول کیا میرے بھائی تو گھر آنے دیا نا۔ آپ جس بھائی سے ناراض ہوں اس کو گھر آنے دیتے ہیں، تو اللہ بھی راضی ہے تو گھر بلا لیا۔ ایک آدمی نے کسی کو خیرات دی، اس نے آگے خیرات کر دی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، دونوں کو ثواب ملے گا۔ بلکہ صحیح حدیث ہے کہ الدال علی الخیر کا فاعل ہی، اگر کوئی آدمی کچھ نہ دے لیکن بھلائی کی طرف بتا دے کوئی راستہ، اس کو بھی اتنا ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ میرے پاس سواری کی نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ اتفاق ہے کہ میرے پاس بھی سواری نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا اچھا فلاں آدمی کے پاس جاؤ، میرا نام کہو۔ وہاں گیا تو اس نے اس کو اونٹ دے دیا، تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں بھی اتنا ثواب ملا جتنا دینے والے کو ملا۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندی علماء جو ہیں وہ صحابہ کو زیادہ مانتے ہیں اور اہل بیت کو نہیں مانتے۔ اہل بیت کو الحمدللہ نہ ماننا تو انکار ہے صحابہ ہے، پہلے تو صحابہ بھی اہل بیت ہی ہیں، اور کون ہوتے ہیں؟ الحمدللہ علماء دیوبند سب کے غلام ہیں، صحابہ کے بھی اور اہل بیت کے بھی۔
جیسے انہوں نے صحابہ کی شان میں کتابیں لکھی ہیں، اسی طرح انہوں نے حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین کی شان میں بھی کتابیں لکھی۔ حاجی منشا صاحب کوئی ہیں جن کا جگر کا آپریشن ہو رہا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں نے قسم اٹھائی کہ اگر یہ میری بیوی گھر میں ہے تو میں گھر میں نہیں جاؤں گا۔ تو اچھا ہے، چلو اس کو ریسٹ ہو جائے گی، کچھ دن وہ آرام کر لینا۔ اللہ کے بندے، یہ بھی کوئی قسم ہے کہ میں گھر نہیں جاؤں گا؟ قسم توڑ دو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور گھر جاؤ۔ داڑھی پہ کالی مہندی نہ لگائیں، باقی جو رنگ مرضی ہے لگا دیں۔ آپ زمزم بھی اسی طرح جیسے باقی پانی 3 گھونٹ میں پیتے ہیں، اس کو بھی اسی طرح 3 دفعہ۔ اگر کوئی آدمی ہندوستان زمزم لے جائے، اس میں اور پانی ملائے، بالکل نہیں، اس کو 2 نمبر نہ بناؤ، جتنا ہو خالص دو۔ عمرے میں سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ تو ہے جب آپ اپنے ملک کے میقات سے احرام باندھتے ہیں، یا یہاں آنے کے بعد پھر مدینہ پاک سے آپ احرام باندھتے ہیں، یا طائف جا کے احرام باندھتے ہیں۔ یہ تو میقات کے عمرے ہیں، چھوٹے حج کے برابر ہیں۔ ورنہ مسجد عائشہ سے بھی باندھے ہیں، جیرانہ سے بھی باندھے ہیں، اس کا بھی الحمدللہ اجر ہے۔ کہتے جی کہ ہمارے انڈیا میں مسلمانوں کے حالات، بھئی ہم رات دن پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، باقی اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا میں کہوں کہ سارے مسلمان ہی نعوذ باللہ غلط ہو گئے۔ غلط چلو ہم چند ہوں گے، سارے تو غلط نہیں ہوں گے نا۔ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اللہ پاک جب چاہتے ہیں تو دیکھا نہیں تاتاریوں کے زمانے میں کیا ہوا، چنگیز کے زمانے میں کیا ہوا، نادر نے لوٹی دلی کی دولت، ضرب شمشیر افسانہ کو، اس کے زمانے میں کیا ہوا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ دعا کریں اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جو ظالم کافر مسلمانوں پہ ظلم کی چکی چلا رہے ہیں، اللہ ان کے ہاتھ اپنی قدرت سے توڑ دیں۔ نماز کے دوران میں وسوسے آتے ہیں، پہلا علاج تو یہ ہے کہ جب معاف ہے تو فکر کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے معاف کر دی، بات ختم ہو گئی۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ جب نماز پڑھو نا اللہ اکبر تو غور کرو کہ میں نے کیا کہا ہے، اس کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی، ایک ایک لفظ پہ غور کرو۔ یہ چند دن کرو گے نا وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ کہتا ہے جی کہ میری بیوی بہت بد زبان ہے، لڑائی بھی بڑی کرتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر دوسری شادی کروں تو بھی رشتہ دار سارے ناراض ہو جائیں گے، وہ میری کزن ہے، تو رشتہ داروں کو بلاؤ، کہو اس کی زبان بند کرو ورنہ میں شادی کرتا ہوں۔ بس کوئی مشکل تو نہیں ہے، شادی کر کے دوسری بیوی کو دوسرے گھر میں رکھو، ادھر جایا کرو، ادھر جاؤ ہی نہ، خود بخود ٹھیک ہو جائے گی بد زبان۔ جب ہوگا کوئی نہیں، بد زبانی کس پہ کرے گی؟ دیواروں کو گالیاں دے گی۔ یہ ہوتے ہیں۔ وہ میرا ایک دوست تھے، پتہ نہیں اب ہیں یا نہیں ہیں، میرے خیال میں زندہ ہے، مجھے شبہ ہے کہ مجھے کچھ عرصہ پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ وہ بڑا اس امور کا یعنی علم کا بڑا ماہر تھا، اس نے بڑی بڑی کتابیں عورتوں کے بارے میں پڑھی بھی ہیں، لکھی بھی ہیں۔ وہ مجھے کہتا مکی صاحب یہ جو عورتیں ہیں نا، خدا کی قدرت ہے کہ اللہ نے مختلف عورتوں کو مختلف حیوانوں کی خصلت پہ پیدا کیا ہے۔ بعض عورتیں کتے کی خصلت پہ ہوتی ہیں، بھونکتی رہتی ہیں، بعض بھینس کی خصلت پہ ہوتی ہیں، وہ گھاس چرتی رہیں گی، کھاتی رہیں گی، بولیں گی نہیں، بعض بکری کی طرح ہوتی ہیں، دوڑتی پھریں گی۔ انہوں نے کہا یہ ایسی خصلتیں ہر عورت میں ہوتی ہیں، پھر ان میں کچھ جو ہیں وہ پدبنی ہوتی ہیں، اور کچھ اس میں وہ بڑی بڑی تقریریں مجھے سناتا تھا کبھی کبھی، ہم چھوٹے سے پڑھتے تھے۔ میرا خیال ہے مجھے ملا ہے ابھی چند دن پہلے،
لیکن اس نے بڑی کتابیں پڑھی تھیں، جیسے اسرار النساء ہے اور پنڈت کوکا کی کتابیں ہیں، وہ تو ان کا حافظ تھا، تو بہرحال وہ یہ باتیں ساری بتاتا تھا۔ پھر وہ علاج بھی بتاتا کہ اس کو قابو کیسے کرنا ہے۔ ہم نے نہیں سیکھا، ہمیں شوق نہیں تھا۔ ہمارے ایک دوست کے ساتھ کاروبار میں شرکت کی کہ آدھا مال میرے دوست کا، آدھا مال میرا، محنت اس کی ہے لیکن نفع میں اس کو میں اپنے نفع سے کوئی زیادہ دیتا ہوں تاکہ اس کی محنت کا اس کو نفع ملے۔ میرا بھائی گزارے کہ جب آدھا مال اس کا ہے آدھا آپ کا ہے تو برابر ہوگا نفع، ہی کیا مطلب؟ آدھا مال تمہارا ہے، 1,00,000 آپ کا، 1,00,000 اس کا، نفع برابر ہوگا، باقی وہ کام کرتا ہے اس کے اور اس کو 20% ملنے چاہیے۔ احرام باندھا، نیت کرنے سے پہلے عطر لگایا، کوئی حرج نہیں۔ نیت کے بعد صابن سے چہرہ دھویا، دم کوئی نہیں ہے لیکن 2-4 ریال خیرات کر دو۔ اگر دکان نہیں ہے لیکن کوئی آدمی اگر چینی کا پتہ نہیں کیا ہے رکھ کر 4-6 ماہ کے بعد فروخت کرے، کوئی بات نہیں، چینی کے بغیر بندے بھر نہیں جاتے۔ ان چیزوں کو سٹاک نہ کیا جائے جن کے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے گندم ہے، آٹا ہے، چاول ہے، لیکن جو چینی بھی نہیں ہے اگر نہ ملے تو کیا ہے؟ جب چینی بنی نہیں تھی لوگ زندہ نہیں رہتے، بلکہ اللہ کی رحمت سے شوگر بھی نہیں ہوتی تھی۔ جب سے یہ چینی بنی ہے نا، چونکہ یہ سفید چینی جو ہے یہ تو زہر ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ زہر ہے، اس میں کیمیکل ہے۔ اب بھی یعنی جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں گڑ کھاؤ تو تمہیں شوگر نہیں ہوگا، اسی لیے وہ براؤن شوگر۔ اب آپ بڑے بڑے ہوٹلوں پہ جائیں نا، وہ چائے کے ساتھ وہ شکر لاتے ہیں۔ علم میں ترقی کے لیے کیا کرے؟ پڑھتا رہے اور اللہ سے مانگتا رہے رب زدنی علما۔ خاص ساتھی کو تحفہ کیا دینا چاہیے؟ جتنے پیسے ہوں، یہ تمہاری جیب پر ہے، ورنہ زمزم لے جاؤ، مدینے کی کھجور لے جاؤ۔ بعض آدمیوں کو زنا کی عادت ہے، اللہ ان کو بچائے۔ زنا ایک ایسی بیماری ہے کہ یخرج البنا، آدمی کی جڑ اکھاڑ دیتی ہے۔ اور ایک روایت میں من زنا زنیا، اگر زنا کرو گے تمہارے خاندان سے بھی زنا ہوگا۔ اگر قاری صاحب قرآن پڑھا رہے ہیں، سجدہ آ گیا، افضل یہی ہے اسی وقت کر لیں، لیکن اگر اس وقت نہ کرے تو بعد میں بھی کر سکتے۔ نہیں، دنیا سے وقت سے پہلے تو آپ جا نہیں سکتے، وقت جو مقرر ہے وہی جائے گا۔ باقی جو ہے یہ پتہ نہیں آپ نے تخفیفات تو نہیں ہے، تحدیدات یا تخویفات، یعنی اللہ نے پہلی قوموں کے حالات سنا کے ہمیں ڈرایا ہے کہ ایسا نہ کرو۔ کہتے ہیں جی پاکستان میں جو ٹی وی چینل پہ ڈرامے بنتے ہیں اس میں وہ میاں بیوی کو دکھاتے ہیں، بہرحال اس میں نکاح بھی ہوتا ہے، طلاق میں نکاح ہوتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، مذاق مذاق میں بھی نکاح ہو جاتا ہے، طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں طلاق کا 2 دفعہ ذکر ہے کہ الطلاق مرتان۔ ماشاءاللہ، آگے مولوی مکی پڑھے گا، تم نہیں پڑھو گے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا پھر رکھو یا چھوڑو، چھوڑو گے تیسری ہو گئی۔ ہفتے میں افضل دن جمعہ کا ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دیں لیکن مسلمانوں کو ایذا بھی نہ پہنچائیں۔ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ جس علاقے میں پانی نہ ہو وہاں کنویں بنوائیں، نل لگوائیں۔ حضرت امیر معاویہ کی قبر مبارک دمشق میں ہے۔
وہ کون سے صحابی ہیں؟ بنو شیبی، جن کے پاس کعبے کی چابی ہے، وہ قیامت تک انشاءاللہ ان کے پاس رہے گی۔ میری بیوی کو میقات کی واپسی پہ حید ہو گیا، اب وہ صاف ہو کے عمرہ کرے گی، لیکن نیت کر لیتی تو اچھا تھا، اب نیت چونکہ نہیں کی، اب عمرہ بھی کرے گی، دم بھی دے گی۔ اگر میاں بیوی رات کو یعنی ہم بستری کریں، دوبارہ خواہش ہو، غسل ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، افضل ہے، ضروری نہیں ہے۔ یہ مسائل جو ہے نا، ایک بات کا خیال رکھا کرو، مثلاً سردی کی رات ہے، تم رات کو 2 دفعہ ملنا چاہو بیوی سے، 2 دفعہ غسل کرو تو انشاءاللہ صبح کو فوت ہو جاؤ۔ یہ پہلے لوگ تھے، ایمان تھا، قوت تھی، طاقت تھی، کبھی حرام نہیں کیا، کبھی زنا نہیں کیا، ماں کے دودھ کو محفوظ رکھا، ان میں قوت برداشت تھی، وہ کر سکتے تھے۔ آج کل کے ڈالڈے کے پلے ہوئے تھے، انشاءاللہ دوسرے غسل پہ فوت ہو جائیں گے۔ مکے سے مدینہ گئے، بچی کو حید آیا، مکے آتے وقت 5واں روز تھا، احرام بھی بند، آج 7 روز ہو گئے۔ وہ آج طواف کے لیے گئی، حرم میں تو کچھ نہیں تھا، صفا مروہ کیا، پھر کوئی ضرورت موجود نہیں ہوئی، اسے پتہ چلا کہ چھوٹی ناخن کے برابر خون نظر آئے۔ بہرحال احتیاط، اللہ نے پیسہ دیا ہو تو ایک دم کر دو، ہو سکتا ہے کہ اس کے طواف میں بھی یہ خون کا سپاٹ آیا ہو۔ اگر طواف میں صاف تھی، صفا مروہ میں اس کو لگا ہے تو کوئی دم نہیں۔ میری بیٹی ہے، اس کا نام منابیہ ہے، اس کو سانس کا مسئلہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ویسے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ 100 دفعہ روز پڑھ کے دعا مانگے تو انشاءاللہ دمہ ختم ہو جائے۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ روضہ رسول پر ادب کے ساتھ جائیں، درود شریف پڑھتے رہیں۔ میرے والد صلاح الدین صاحب جو ہے، اللہ ان کے حاجات پورے فرمائے۔ پاکستان سے آیا ہوں، قضا نمازیں ادا کر، تو بالکل اچھی بات ہے، سب سے پہلے توبہ کرو، پھر قضا بھی پڑھتے رہو۔ اب قضا کا معنی یہ نہیں کہ ایک نماز پڑھو تو 1 لاکھ ادا ہو گئی، 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، عدد نہیں پورا ہو جاتا۔ میرے بھائی نے گردوں کا آپریشن کرایا ہے، روزے نہیں رکھتا ہے، ٹھیک، کوئی بات نہیں، اور پھر سردیوں میں قضا کرتا ہے، مجبور ہے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں۔ دماغ کمزور ہے تو یا قویو، اللہ کا نام پڑھ کے دعا مانگا کریں۔ ہم مکے میں آئے عمرے کے لیے، اس کے بعد مدینے میں واپسی پہ عمرہ کر لیا، اب میں طائف عمرہ کرنا چاہتا، بالکل جائیں کریں، 3 دن کی ٹھہرنے کی کوئی، 1 دن میں 2 عمرے بھی کر سکتے ہو۔ میں نماز میں جب رکوع میں جاتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نے کون سی سورت پڑھی تھی، جو بھی پڑھتے رہو، بس تم نماز پڑھتے رہو، یاد رہے نہ رہے۔ عورتیں اکیلی عمرہ کر سکتی ہیں، اپنے ملک سے تو نہیں کر سکتی، یہاں مکے میں رہتے ہوئے کر سکتی ہیں۔ احرام کی حالت میں عورت کو حیض آ جائے، وہ بیٹھی رہے اپنے کمرے میں، ہوٹل میں، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ پورا کرے، اس پر کوئی دم نہیں، کوئی جرمانہ نہیں۔ مدرسہ جو ہے نا جی ہمارے گاؤں جو ہے نا، تحصیل لیاقت پور میں ٹھل حمزہ اس کا نام ہے، وہیں پر وہ مدرسہ ہے، جامعہ مکیہ خیریہ کے نام سے، تو بہرحال اللہ چلا رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ محرم کے بغیر عمرہ نہیں ہوتا، گناہ گار ہے، محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ میرے ایک بھائی نے کہا ہے کہ کبوتر چوک سے جو کے دانے چن کے لے آنا، یہ جہالت والی بات ہے، خود تو تم ڈالتے ہو پھر وہی چنتے ہو۔
ایک نے کہا کہ انار کو طواف کر کے لے آنا، تو انار پکڑ کے طواف کرنے، کہا میں جو طواف کر کے آ رہا ہوں مجھے انار کے بجائے استعمال کر لو، انار کو استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں خود طواف کر کے آ رہا ہوں، جو انار سے کام لینا ہے تم نے مجھ سے لے لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی بڑی تعداد ہے، آخری صفوں میں نماز پڑھنے والے کو امام نظر نہیں آتا، امام نے جلسے میں کچھ بلند آواز سے دعا پڑھی کہ سجدے کی تکبیر کہی گئی ہے، بہرحال انہوں نے پھر سجدہ کر لیا، نماز ہو گئی۔ دادے ابی کی طبیعت خراب، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے بھی ایک تعلق والے لوگ تھے، میاں الطاف صاحب برخورداریہ کراچی سے، ان کی اہلیہ فوت ہو گئیں، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، بڑی صالح اور بڑی سخی عورت تھیں۔ میرے پڑوسی جو ہیں حسد کرتے ہیں، جھوٹے الزام لگاتے ہیں، آپ استغفار پڑھا کریں، توبہ کیا کریں، لا حول پڑھا کریں، وہ جتنا ظلم کریں اتنا تم احسان کرو، احسان سے ہی بندہ مرتا ہے، طاقت سے نہیں مرتا۔ ماں کے سامنے بھی اپنی بیوی کی خدمت کر سکتے ہیں، لیکن ماں کی بھی تو کرو نا، یہ تو نہ ہو کہ ماں دیکھتی رہے اور تم بیوی کے پاؤں دباتے رہو۔ رکوع کی حالت میں اگر پیشاب کا خطرہ محسوس ہو، محسوس ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر قطرہ گرتا ہے تو اس کا علاج ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو۔ بہرحال امام نے سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی، جو لوگ دور تھے ان کو پتہ نہیں لگا کہ امام نے سجدہ کیا ہے، اگر وہ رکوع میں بھی چلے گئے نا تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھو، جیسے یہاں امام صاحبان جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورۃ سجدہ پڑھتے، لیکن وہ بڑے زور سے اللہ اکبر کہتے ہیں تاکہ سب سن لیں، پھر سجدہ بھی لمبا کرتے ہیں تاکہ جو کھڑے ہیں وہ سجدے میں آ جائیں، پھر بھی تمہیں نہ سمجھ آئے تو کیا علاج ہے؟ بہرحال اگر پرس ساتھ لے جاتے ہیں اس میں قرآنی آیات ہے، وہ نہ لے جایا کریں، کسی دوسرے کو دے دیا کریں۔ جہاز میں جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو کدھر رخ کریں؟ قبلے کی طرف، ان سے پوچھ لیں، وہ بتا دیں گے کمپس دیکھ کے کہ کعبہ اس طرف ہے۔ آج کل کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ نبی ولی کے وسیلے سے دعا نہیں، دعا میں حکم ہے کہ سیدھا اللہ سے مانگو۔ طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہیں، بہرحال اگر مقام ابراہیم میں پڑھیں افضل ہے، ورنہ پورے حرم میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عورت نقاب میں بھی بہتر یہی ہے کہ نقاب نماز میں نہ استعمال کرے۔ بہرحال جو لوگ 15 دن یا 20 دن کے لیے آتے ہیں لیکن ایک دن ایک جگہ تو نہیں ٹھہرتے نا، پھر مدینہ شریف بھی جاتے ہیں، تو ان کے لیے نماز قصر ہوگی۔ اگر کسی نے سفر کی حالت میں امام شافعی کے مسلک پر نماز عصر کی پڑھ لی، کوئی بات نہیں، وہ بھی امام برحق ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ عمرے کے بعد بال کٹائیں اور اس کے بعد دفن کر دیں، بہرحال دفن کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ یہ جو کوڑے کی بالٹیاں ہیں ان میں بھی ڈال سکتے ہیں، وہ لے کے باہر پھینکتے ہیں۔ میں کسی دوسرے کے لیے عمرے پہ آیا تو آپ کو بھی عمرے کا پورا ثواب اللہ دیں گے۔ میرے کسی رشتہ دار کے دفعتاً انتقال ہوا ہے، اس کی اللہ مغفرت فرمائے، حقوق یہی ہیں، ان کے لیے دعا کرو، طواف کرو۔ رونا بھی اچانک سے آتا ہے، بیٹھے بیٹھے کو چھوڑنے لگ جاتا ہے، رونے سے پہلے میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے، بہرحال گزارش یہ ہے، اللہ عالم کوئی بیماری ہے یا کیا ہے، بہتر یہی ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ آپ ٹیلی فون میں فیڈ کر لیں اور ہیڈ فون لگا کے سنا کریں،
اگر کوئی جنات کا یا جادو کا اثر ہے تو ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ پھر ڈاکٹروں سے علاج کروائیں، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء، الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل یسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ اللہم یسر امورنا و امور اولادنا، اللہم یسر امورنا و امور بناتنا، اللہم یسر امورنا و امور اخواننا و اخواتنا، اللہم یسر امورنا و امور من اوصانا و استوصانا، اللہم یسر امورنا و راحت قلوبنا و ابداننا والسلامت والعافیت فی دیننا و دنیانا، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسیرنا واجعل الجنت ہی دارنا وقرارنا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا الہ العالمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کی قیامت تک حفاظت فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں ان کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء حقہ کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء کی قدم قدم پہ نصرت فرما، یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، بد کردار ہیں، لیکن تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہیں، تو رحم کا فیصلہ فرما، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، نجنا واہلنا من الکرب العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔